دوستو، عقل مند لوگ اپنی زندگی کو تجربوں کی نظر نہیں کرتے، بلکہ وہ دوسروں کے تجربوں اور غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں، کیونکہ زندگی میں کسی چیز کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنا بہت سارا وقت اور پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اس میں نقصان کے چانسز بھی ہوتے ہیں، اس لیے بعض اوقات آپ کی ساری محنت ناکام ہو جاتی ہے۔ لیکن عقل مند لوگ ہمیشہ دوسروں سے سیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ کس کام میں ان سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور انہیں کیا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ وہ اس کام میں ان غلطیوں سے اوائڈ کر کے اپنا وقت اور پیسہ دونوں بچا لیتے ہیں۔ عام طور پر لوگ خود کو دوسروں سے الگ سمجھتے ہیں کہ فلاں کو نقصان ہوا اس کام میں، تو اس کے اندر اس کام کو کرنے کی قابلیت ہی نہیں تھی، جب ہم کریں گے تو دیکھنا کیسے کرتے ہیں۔ اس طرح آپ اس کام کے مائنس پوائنٹ نظر انداز کر کے خوش فہمی میں اس کام میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ان کی غلطیاں ہی پھر سبق سکھا سکتی ہیں۔ نمبر 2، عقل مند لوگ اپنے آپ کو خوش فہمیوں میں نہیں رکھتے کہ بس اپنے آپ وقت کے ساتھ ساتھ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بلکہ وہ لوگ ریئلسٹک اور پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ حالات کو اپنے فیور میں رکھنے کے لیے انہیں پریکٹیکلی وقت کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا۔ وقت اپنے سے پیچھے چلنے والے لوگوں کے ہاتھ نہیں آتا اور نہ ہی انہیں سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ وقت اپنے ساتھ چلنے والوں کو بہت کچھ سکھاتا جاتا ہے اور اپنے سے آگے چلنے والے لوگوں کا غلام ہوتا ہے۔ اس لیے کامیاب اور عقل مند لوگ زندگی کے ہر پہلو میں ایک قدم آگے کی سوچ رکھتے ہیں اور ہر قسم کے حالات کو مینج کرنے کے لیے خود کو تیار رکھتے ہیں۔ نمبر 3، عقل مند لوگ اپنا نام بنانے کے لیے دوسروں کی اسکل اور شہرت کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کسی کمپنی کی اچھی شہرت اگر بن چکی ہوتی ہے تو وہ نئے سرے سے کوئی کاروبار شروع کرنے کی بجائے اس بنے بنائے کاروبار کو اور کمپنی کو ہی خرید لیتے ہیں، کیونکہ شروعات سے کوئی کام شروع کر کے اسے اتنی بلندی تک لے آنے میں بہت زیادہ وقت اور محنت لگتی ہے۔ وہ اپنا یہ وقت بچا لیتے ہیں کچھ زیادہ پیسہ خرچ کر کے، کیونکہ وہ کمپنی اور کاروبار ان کے ہاتھ میں آتے ہی ان کو منافع دینا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اس کا پہلے سے ایک سیٹ اپ بن چکا ہوتا ہے۔ نمبر 4، عقل مند لوگ کبھی بھی خود کو پرفیکٹ نہیں سمجھتے، کیونکہ جو لوگ خود کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں وہ نہ تو کسی کام میں کسی سے رائے لینا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے ڈیسیژنز میں غلطی کا کوئی امکان رکھتے ہیں۔ وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں انہیں لگتا ہے کہ اس کام میں مجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب وہ اس کام میں صرف پلس پوائنٹس ہی ذہن میں رکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر ٹھوکر کھا کر ہی سنبھلتے ہیں۔ نمبر 5، عقل مند لوگوں کی سوچ اور دماغ بہت بڑا اور دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ دل ایموشنز کی جگہ ہے اور یہ ایموشنز ہی انسان کی زندگی کو کنٹرول کرتے ہیں اور انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے دل میں اپنی اور اپنوں کی خوشیاں اور امپورٹنٹ ریلیشنز کے لیے ہی جگہ ہوتی ہے۔ ان کے دل میں فالتو چیزوں جیسے نفرتوں، مایوسیوں، غموں اور ایسے ریلیشنز کی جگہ نہیں ہوتی جو ان کی زندگی پر برے اثر ڈالتے ہیں۔ ہاں، ان کی سوچ بہت بڑی ہوتی ہے، کیونکہ وسیع سوچ ہی زندگی کے صحیح ڈیسیجن لینے میں اور ہر قسم کے حالات کو مینج کرنے میں کام آتی ہے۔ وہ کبھی زندگی یا قسمت کا گلہ نہیں کرتے۔ اگر ان کی امیدوں کا ایک چراغ گل ہو جائے تو وہ 2 چراغ اور جلا لیتے ہیں۔ وہ زمانے کا شکوہ نہیں کرتے، بلکہ وہ بھی زمانے سے چال چلتے ہیں۔ نمبر 6، وہ پرابلمز آنے پر ان سے آنکھیں چرا کر چور دروازے سے نکل نہیں جاتے، بلکہ وہ ان کا سامنا کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مشکلات سے آنکھیں چرانے سے اس سے وقتی طور پر تو چھٹکارا مل سکتا ہے، لیکن اس سے پیچھا نہیں چھڑایا جا سکتا۔ اس لیے مشکلات کا حل نکالنے سے ہی ان سے چھٹکارا ممکن ہے۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔